بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حکومت نے بڑا زور لگا کے، بڑا ٹل لگا کے، بندے اٹھا کے، غائب کر کے، پاس مال لگا کے کو 85 کروڑ ایک بندہ خریدا، پھر 26ویں ترمیم کروائی۔ 26ویں ترمیم صرف اس لیے تھی کہ منصور شاہ کا رستہ روکنا ہے۔ منصور شاہ سے خدشہ تھا کہ کہیں آئے گا تو آزادانہ فیصلے کرے گا، آزادانہ فیصلے ہوں گے تو جعلی حکومت اڑ جائے گی، جعلی حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے، جن کا مینڈیٹ ہے ان کو مل جائے گا۔ سارا کچھ کیا یہ افریدی کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے، سینیارٹی کو نظر انداز کر کے تیسرے نمبر سے یہ افریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے، وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک تدبیر بندہ کرتا ہے اور ایک تدبیر اللہ فرماتا ہے، اور اللہ اس سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، واللہ خیر الماکرین۔ وہ یہ افریدی صاحب جس دن سے آئے ہیں اس دن کی حکومت کی نیندیں اڑ گئی۔ انہوں نے منصور شاہ کو جو جس عزت کا وہ حقدار تھا، جس سینیارٹی کی وجہ سے، وہ اسے مقام اس کا بحال کیا جسٹس منیب اختر کا۔ قاضی کے جو ظالمانہ سیاہ کارنامے تھے، ان تمام کارناموں کو آہستہ آہستہ کر کے یہ افریدی صاحب مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو اچھا قاضی پہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والوں کی نااہلی ہے، وگرنہ وائٹ پیپر قاضی کا چھپنا چاہیے تھا۔ قاضی نے عدالت کا کس طرح بیڑا غرق کیا، کیسے کیسے ایسے اقدامات کیے ہیں جنہوں نے پاکستان کے عدل و انصاف کو پوری دنیا میں تماشا بنا دیا۔ اب یہ افریدی صاحب مسئلہ بن گئے۔ جن دنوں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آ رہا تھا، میں نے کئی دفعہ سوچا، میں نے کہا یار قاضی بیوقوفی کر رہا ہے، 2 مہینے بعد قاضی نے آ جانا ہے، اور قاضی ضد کر کے بیٹھا ہوا تھا جی جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ عمل درآمد نہیں ہو جاتا میں بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، میں چیمبر ورک کروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ بڑا اچھل کود تھی قاضی کی۔ وہ جب آ گیا وہ آ گیا جی، 2 جج ساتھ بٹھا کے چیف جسٹس صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں کیسوں کا، ایسے نہیں۔ اچھا وہی بندیال صاحب چلے گئے، قاضی کو بھگتنا پڑ گیا۔ قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب کے ساتھ 2 جج، سینئر ترین جج۔ قاضی کو پھر وہ برداشت نہیں ہوئے۔ اب سنا یہ ہے کہ قاضی تو چلا گیا، اور قاضی نے جانے سے پہلے زرداری صاحب سے ایک آرڈیننس جاری کروایا کہ ایک جج تو سینئر ہوگا، دوسرا جج جو ہے وہ جو چیف جسٹس کی مرضی ہوگی، خواہ وہ 3 نمبر سے اٹھائیں، 5ویں نمبر سے اٹھائیں، جہاں سے مرضی اٹھا کے بنائیں۔ قاضی نے صرف ایک بینچ بنایا جس میں جسٹس امین الدین کو ساتھ رکھا، اور منیب اختر کی چھٹی کروا دی۔ اب آتے ہی یہ افریدی نے وہ بینچ بھی بحال کیا، سینیارٹی لسٹ بھی بحال کی، اور قاضی کے بہت سارے کالے کارنامے جو تھے ان کو آہستہ آہستہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے۔ اچھا یہ افریدی صاحب تو کوشش کر رہے ہیں عدالت کا اعتماد بنے، اور بہت بڑی خبر جس نے پریشان کیا وہ حکمرانوں کو 2 دن سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 ججز جنہوں نے قاضی کو خط لکھا تھا کہ مداخلت ہوتی ہے، اور قاضی نے اس خط کو دبایا ہوا تھا، اور نہ ان کو سنا ججوں کو، نہ ان کی بات سنی۔ قاضی چونکہ ان دنوں بوٹ پالش والا کام کر رہا تھا، اور راضی رکھنے کے لیے بلاول کو اور شہباز کو ہر حد کراس کر رہا تھا۔ اب وہ قاضی چلا گیا، اور یا افریدی صاحب نے ان 6 ججوں کو بلایا یا گیا یہ پتہ نہیں ہے مجھے، یہ آپ سن چکے ہیں بہت ساروں سے۔ ان 6 ججوں سے ملاقات کی، ان 6 ججوں نے جو شکایتیں کی تھیں وہ شکایتیں سنی، اور جو فل کورٹ بلایا تھا یہ افریدی نے، اس میں یہ افریدی نے تمام ججز سے
جو چیزیں باہر آئیں یہ درخواست کی کہ یہ ڈویژن ختم کر دیں، یہ جو سپریم کورٹ کی تقسیم کا تاثر ہے کہ ہم آپس میں تقسیم ہیں، ہم یونائٹ ہو جائیں، ہم اکٹھے ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے سارے ججز، تو ہم بہت بڑی پاور ہیں۔ اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو ہمیں سیاستدان استعمال کریں گے۔ ایک تو یہ کام کیا کہ سب کو اکٹھا بٹھا لیا، دوسرا جتنے قاضی نے کارنامے کیے تھے آہستہ آہستہ ان کی صفائی ہو رہی۔ اس سے حکومت بڑی پریشان ہے۔ حکومت تو ابھی جوڈیشل کمیشن بنانے جا رہی تھی، جوڈیشل کمیشن بنانے سے پہلے آپس میں پھڈا پڑ گیا، اس لیے کہ دونوں پارٹیوں کی خواہش ہے کہ اس میں ممبر ہمارے زیادہ ہوں۔ 2 آدمی اپوزیشن سے آئیں گے، اپوزیشن کی بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے، اور انہوں نے ایک بندہ سینٹ سے، ایک قومی اسمبلی سے کہا یہ 2 ہمارے ممبر ہوں گے جوڈیشل کمیشن میں، اور یہ 2 حکومتی پارٹی نے بھی دینے تھے، اور انہوں نے، ظاہر ہے 2 پارٹیاں ہیں بلکہ 3-4 ہیں، انہوں نے کہا ایک ہمارے بلاول ہوں گے، دوسرے عرفان صدیقی ہوں گے، بلاول قومی اسمبلی سے اور عرفان صدیقی جو ہے وہ سینٹ سے۔ اب مصیبت بن گئی نون لیگ کے لیے، انہوں نے کہا یہ تو کام خراب ہے، بلاول کہاں سے آ جائے گا، بلاول نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بلاول نے کہا کہ حکومت کے ووٹ تو وہاں بڑھ گئے، ایک تو وزیر قانون بھی وہاں ممبر ہوگا، ایک اٹارنی جنرل ممبر ہوگا، یہ دونوں حکومت کے، ایک بندہ قومی اسمبلی کے سپیکر نے اقلیتوں کا نامزد کرنا ہے، 3 ہو گئے، اور چوتھا بندہ بھی ان کو دے دیا تو ان کے ووٹ تو وہاں جوڈیشل کمیشن میں زیادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے پیپل پارٹی نے مطالبہ کر دیا کہ یہ دونوں ووٹ جو دینے ہیں ہم نے حکومتی پارٹی کی طرف سے، یہ دونوں ہمارے ہوں گے، فاروق چنائک ہوگا اور بلاول ہوگا۔ اس بات پہ پھڈا پڑا، اور وہ پھڈا بدستور ابھی تک جاری ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پائی اپوزیشن۔ اور یہاں تماشا یہ لگا کہ یہاں گورنر چونکہ جیالہ ہے، گورنر ہاؤس پہ قبضہ ہے پیپل پارٹی کا، باہر بڑے بڑے فلیکس ہیں، بڑی بڑی بلاول کی لگائی ہوئی تھی گورنر صاحب نے، جو مریم کو برداشت نہیں ہوئی کہ وزیر اعلیٰ میں اور یہاں فلیکس ہیں بلاول کی لگے، تو مریم صاحبہ نے کارپوریشن والوں کو بھیج کے بلاول کی وہ بڑی بڑی فلیکس ہیں اتروائیں اور اتار کے کوڑے دان میں پھینک دی، لو بھئی یہ ہے تمہاری اوقات۔ اب گورنر صاحب بڑے برم ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مریم نے اتروائی ہیں، مریم کہتی ہے نہیں جی وہ تو مال روڈ پہ پابندی ہے فلیکسیں لگانے پہ، اپنی مریم کی سارے مال روڈ پہ روز نہیں لگی ہوتی، ان پہ کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ وہی بلاول ہے جس کو راضی کرنے کے لیے محترمہ سی ایم پنجاب لاڑکانہ گئی تھی، گڑی خدا بخش گئی تھی، اور مزارات پہ بھٹو کے، جسے باپ غدار کہتا تھا، نواز شریف کہتا تھا بھٹو غدار ہے ملک کا، اس نے پاکستان توڑا ہے، اور یہ غدار کی بیٹی اس غدار کی قبر پہ بھی حاضری دی، اور اس کی بیٹی کی قبر پہ بھی حاضری دی، رات وہاں گڑی خدا بخش بلاول کی میزبانی میں گزاری، اور ان کو راضی کرنے کے لیے جو جتن ہو سکتے تھے کیے۔ اب ایک دوسرے کی فوٹو بھی برداشت نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کے اقتدار میں حصہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اب یہ لڑیں گے، شروع ہو گئے۔ اگر ان کو عمران خان کا خوف نہ ہو تو یہ اب تک دست و گریبان ہو چکے ہوتے۔ لڑتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں بھئی اگر ہم لڑ پڑے تو خان آ جائے گا، خان سے بچنے کے لیے ہم اکٹھے رہیں، ہم صلح صفائی کے ساتھ رہیں۔ تو قوم یہ تماشا دیکھتی رہے، چند دن تک یہ آپس میں جوتیاں چلیں گی، ان کی جوتیاں، یہ پھر وہی بولیں گے جو یہ پہلے بولتے تھے۔ اور ادھر عمران خان کی ضمانتیں، اب ضمانتیں ظاہر ہے کہ 1.25 سال ہو گیا اس کو اندر، کیس سارے ختم ہو گئے، کسی کیس سے کچھ نہیں ملا،
جو جج لگائے تھے ان ججوں نے سزائیں سنا دی، ہائی کورٹ میں اڑ گئی سزائیں جاتے۔ اب بھی جو ایک آدھا کیس رہ گیا، ایک میں تو میرا خیال آج پیشی تھی شاید، ایک آدھا کیس رہ گیا، کوئی انصاف پسند جج سنے گا تو کیس اڑ جائے گا۔ جس دن خان باہر آ گیا اس دن بی بی جو کہتی ہے کہ وہ ان کا تو اب نام ہی ختم ہو رہا ہے، نون لیگ کی ہوا چل رہی ہے۔ محترمہ نے پرسوں فرمایا کہ اب نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے، تو محترمہ لگتا ہے وہ نون لیگ کی ہوا جو ہے جاتی عمرہ میں چل رہی ہے۔ باہر نکل کے آپ ذرا دیکھیں یا ابا جان سے پوچھیں، ابا جان لندن ایئرپورٹ گیا، کیسی ہوا چل رہی تھی نون لیگ کی؟ ابا جان واشنگٹن اترے جا کے، وہاں کیسی نون لیگ کی ہوا چل رہی تھی؟ اور کہاں امریکہ کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں چھپ چھپا کے رہ رہے ہیں کہ کوئی پاکستانی یہاں نہ پہنچ جائے۔ اگر آپ نے اور زیادہ پوچھنا ہے کہ یہ نون لیگ کی ہوا کہاں چل رہی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھ لیں۔ قاضی فائز عیسیٰ آپ کا بہت بڑا سہولت کار تھا، اس سے پوچھ لیں قاضی صاحب ہماری ہوا چل رہی ہے لندن میں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے ہاں آپ کی ہوا چل رہی ہے۔ اور کسی نے پتہ نہیں کہا تھا، یوٹیوبر نے، میں نے سنا ایک دن، انہوں نے کہا ان کی ہوا چل نہیں پڑی، ان کی ہوا نکل رہی ہے، ان کے غبارے سے ہوا نکل رہی ہے اور ان کا کام ختم ہونے والا ہے۔ ادھر 4 دن باقی رہ گئے امریکہ کے الیکشن میں، اس کی فکر لگی ہوئی ہے میاں کو۔ میاں امریکہ پہنچا ہوا اور چھوٹا میاں سعودیہ میں محمد بن سلمان کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، خدا کے لیے تھوڑا سا ٹائم اور لے دو، منت سماجت ہو رہی، تھوڑا سا وقت اور لے دو۔ اور بڑا میاں سنا ادھر الیکشن میں اپنی حامی پارٹی کو فنڈ دینے گیا، وہاں الیکشن فنڈ، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ اپنی اپنی حامی جو پارٹی ان کی ہوتی ہے ان کو 2-2 4-4 10-10 50-50 100 ملین ڈالر فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ وہ پارٹی آرام سے الیکشن لڑ سکے۔ تو بڑے میاں صاحب وہاں پہنچے ہوئے۔ بڑے میاں صاحب جتنی آپ وہاں فنڈنگ کریں گے آنے والی پارٹی کو، جو بائیڈن کی پارٹی کو، کمیلا ہارس کو خوش کرنے کے لیے، اور اتنے پیسے پی آئی اے کو دے دیں۔ پی آئی اے کو تو یہاں آپ نے ذلیل کر دیا، بلکہ حکومت نے خود کو ذلیل کر لیا۔ پی آئی اے کی بولی کا بڑا شور تھا، پی آئی اے کو بیچنا ہے بیچنا ہے بیچنا ہے۔ بولی لگوانے بیٹھے تو جو 5 بڈر بولی میں حصہ لینے والے، ان میں سے 4 کو اندر ہی نہیں آنے دیا، ایک ہی بولی دینے والا تھا، وہ بولی دی 10 ارب۔ اور واقفان حال کہہ رہے ہیں کہ ایک جہاز 777 بوئنگ جو ہے یہ 14 ارب کا آتا ہے، اور پی آئی اے کے پاس 17 یا 19 جہاز ہیں، ایک جہاز کی قیمت بھی نہیں مل رہی۔ اس پہ امریکہ کے مشیر خاص زلمے خلیل زاد نے کہا، وہ ٹویٹ آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کا بڑا چرچا ہے۔ اس نے کہا جب تک خان کو نہیں چھوڑو گے تمہارے ملک میں عدم استحکام رہے گا، اور جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا بزنس مین نہیں آئے گا، انویسٹر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا تمہارے اپنے ملک کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باہر سے کیسے انویسٹر آئے گا؟ باہر سے انویسٹر اس وقت آئے گا جب سیاسی طور پہ ملک مستحکم ہوگا۔ اس نے بھی مشورہ دیا ہے، وہ ظاہر ہے ان کے بڑے ہیں، ان کے مشورے پہ خان کو نکالا تھا، اب مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح جان چھڑائیں۔ امریکہ ایک طرف ہو گیا ہے، امریکہ بھی ادھر ہو گیا ہے، اور ان کو لگ رہا ہے یہ افریدی بھی۔ اور میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ میرا رب مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بڑی قدرتوں والا ہے، وہ فرعون کے گھر موسیٰ کی پرورش کروا سکتا ہے۔ آپ نے تو چن کے بڑا تلاش کر کے 2 جج سپر سیڈ کر کے یا افریدی لائے تھے، لیکن شاید منصور شاہ کو آپ آنے دیتے تو منصور شاہ بھی یہ کام شاید نہ کر سکتا۔ جو لگتا ہے یا افریدی کر جائے گا، اور تمہاری ناانصافی کی، جال سازی کی جو تم نے کی 2024 8 فروری کے الیکشن میں، اس کی منجی ٹھوک جائے گا۔ لگ رہا ہے، دل کہہ رہا ہے
عدلیہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے جا رہی، عدلیہ سے انصاف کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ جتنی پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں اگر وہ لگ گئیں تو بلاول کی اچھل کود کا جو وزیر اعظم بننے کی امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا کیا بنے گا؟ میاں شہباز بیچارہ جس کے ابھی شیروانی میرا خیال اس نے ڈرائی کلین بھی نہیں کروائی جو نئی سنوائی تھی، اس کا کیا بنے گا؟ یہ جانے والے ہیں، اور جعلی نظام جو ہے اس سے بالآخر جانا ہوتا ہے، وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ ہمارے اوپر جو نظام مسلط کیا ہوا ہے یہ جعلی نظام، اللہ تعالیٰ اس جعلی نظام سے پاکستان کو، پاکستانیوں کو نجات عطا فرمائے اور پاکستان کو ترقی کا رستہ نصیب فرمائے۔